17th امینڈمنٹ بھی پاس کرائی، لیکن انہوں نے کہا ججوں کا معاملہ جو ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے. یہ 68 سال کی جو عمر ہے اور جو یہ 65 سال کی ہائی کورٹ والوں کی عمر ہے، اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے. اچھا بھائی، تو ایم ایم اے والوں نے خود کہا کہ ہم 66 سال پہ ایگری کر لیتے ہیں، اور انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ یہ شیخ ریاض بھی اس وقت 66 کے نہیں ہوئے تھے اور یہ باقی جج بھی کوئی 66 کے نہیں ہوئے تھے. اس پر موجودہ حکومت کو خیال آیا ہوگا کہ اگر تو ہم نے ان کو یہ 2-4 مہینے بھی چھوڑ دیا تو یہ پتہ نہیں ہمارا کیا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی، یا تو 68 رہے گا اور یہ 65 ہوگا، نہیں تو وہ جو ایل ایف او جو ہے اس میں 68 نکل گیا اور 17th امینڈمنٹ میں 65 اور 62 واپس آ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہی قلم سے شیخ ریاض، منیر شیخ اور فاروق تینوں ریٹائر ہو گئے، اور بھی 1-2 جج ہوئے. لیکن میں نے جو خاص طور پر بات نوٹ کی وہ یہ دیکھی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا، اللہ پاک سے جنگ کرنے کو للکارا تھا، اور اللہ پاک نے انہی لوگوں کے ہاتھ سے کہ جن کے لیے انہوں نے اتنے کام کیے تھے، ان کا قلع کما کیا، اور ایسے حالات میں کیا کہ جبکہ ایم ایم اے والے کہہ رہے تھے کہ ہم 1 سال اور دینے کو تیار ہیں، اور اس میں یہ تینوں ٹھہر جاتے، ان کا ٹائم تھا. لیکن حکومت نے یہ کہا نہیں جی 65 ہی کرو تاکہ یہ 1 منٹ میں جائے. تو اس طریقے سے جو لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کے جو انداز ہیں، اللہ پاک کے جو طریقے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ان کو. اور جو صحیح لوگ کام کرتے ہیں وہی ٹھیک رہتے ہیں، اور جو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. اب میں اختتام کلام سے پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ یہ کیس واپس چلا گیا ہے شریعت کورٹ میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے پیروی کی تھی، اسماعیل قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پیروی کرنی چاہیے، اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے. فیصلہ ان سے لینا چاہیے. اگر تو ایک فیصلہ ہوا تو ایک پارٹی اپیل میں جائے گی، دوسرا ہوا تو دوسری پارٹی اپیل میں جائے گی. اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کم از کم وہاں سے معاملہ نمٹانا چاہیے. اور پھر جس وقت کہ وہاں سپریم کورٹ میں معاملہ جائے تو اس کے پھر طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس وقت دیکھنے کی بات ہے. علاوہ ازیں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. سود کا نظام یہاں قائم ہے، تقریباً ہر بینک کا یہی مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسے کوٹ کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا، مجھے ایگزیکٹلی الفاظ اس کے یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود دیں گے یا لیں گے یا نہ لیں گے، اس کی چھینٹیں ہر ایک پر آئیں گی، اس کا دخان یا غبار ضرور اس کے اندر آئے گا. یہ آپ نے فرمایا، تو وہ ہو رہا ہے. تو اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو جہاں تک ممکن ہو اپنی رقوم یہ جو ریگولر بینکس ہیں ان سے نکال لینی چاہیے، اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں، کئی انویسٹمنٹ بینکس ہیں، جتنا بھی تھوڑا بہت سرمایہ ہے اس میں لے جا کر کے رکھنا چاہیے. نتیجے کے طور کے اوپر جب اکثر لوگ یہ کرنے لگ جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ جب تک ہم اسلامک بینکنگ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بینک بیٹھ جائیں. تو لہذا یہ وہ چیز ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں اور جو ہم کو کرنی چاہیے. ایک آخری کلمہ یونائٹڈ بینک کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ بینک سرکاری ادارہ تھا، اس سے نظر ثانی کی درخواست اس کے ذریعے سے فائل کی گئی تھی. جو بینک سب سے پہلے بکا ہے اور جو پرائیویٹائز ہوا ہے
وہ یونائٹڈ بینک ہی تھا. اس طریقے سے حشر ہوتا ہے. جی بہت مہربانی آپ کی. ذرا تشریف رکھیے. یہ خوشخبری تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ مجھے کوئی صدارتی خطبہ نہیں دینا ہے، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب جس طرح میرے ایک فون پر آمادہ ہو گئے لاہور آنے کے لیے، شد رحال کرنے کے لیے، میں ان کا بہت ہی ممنون احسان ہوں. اور جو ساری داستان انہوں نے ہمیں سنائی ہے، واقعہ یہ کہ اس کے بہت سے گوشے، اگرچہ بعض گوشے معلوم تھے، لیکن بہت سے گوشے وہ ہیں کہ جن پر سے پردہ کشائی ہوئی ہے اور جس سے صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہوئی ہے. ویسے میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہے جس میں جسٹس صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ سارا پروسیس ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، کچھ حاصل نہیں. ہمیں ایک ریولیوشن کی تیاری کرنی پڑے گی، ایک انقلاب برپا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ 25 سال کی محنت جس طرح ایک چٹکی بجاتے جو ہے ختم ہو گئی، ایسے ہی دوبارہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی عالمی قوتیں ہیں اور جو بھی ان کے عزائم ہیں، جو ان کے نقشہ کار ہیں، اور جس طرح ہمارے لوگ پاپٹس ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں. اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو انکشاف آج ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کر جو باتیں کی ہیں، اگرچہ میں نے بھی صرف بہت تھوڑی سی دیر دھوکہ ان سے کھایا تھا کہ ان کی شورا کی میں نے اس کی شمولیت قبول کر لی تھی، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے مرکزی وزارت پیش کی تھی جس سے میں نے معذرت کی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں کبھی کوریڈورز آف پاور میں آیا گیا ہی نہیں ہوں، چلا پھرا ہی نہیں ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں کرنے کچھ نہیں دیں گے، اصل معاملہ تو آپ کے اختیار میں، فوجیوں کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح JUI اور جماعت اسلامی کے جو وزراء تھے وہ داغدار ہو کر نکل آئے تھے کہ یہ کچھ کام نہیں کر سکے، یہی حشر آپ ہمارا کریں گے. لہذا میں نے وہ بات نہیں مانی تھی، لیکن شورا میں سمجھتا تھا کہ کچھ یہ شخص مخلص ہے اسلام کے بارے میں. لیکن یہ کہ پہلے سیشن کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک ونڈو ڈریسنگ کے، کہ امریکن اوپینین کو وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے خالص فوجی حکومت نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ سویلین عناصر بھی میرے ساتھ ہیں. تو یہ معاملہ واقع تھا، لیکن جس قدر واضح بات آج سامنے آئی ہے وہ میرے علم میں نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ خلوص قلب کی تاثیر ہے یہ کہ آپ سب حضرات نے اس قدر سکون سے اور اتنے اطمینان سے بیٹھ کر جو ہے جسٹس صاحب کی بات بھی سنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے اور بھی کوئی مہلت انہیں ملے اور کام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً سوائے ریولیوشن کے کوئی اور راستہ ہمارے لیے کھلا نہیں ہے. اور یہ تقریر میں کر چکا ہوں چند ماہ قبل کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. مجھے تو بحالات موجودہ اور جو کچھ زمین پر فیکٹس آن دی گراؤنڈز ہیں اس کے اعتبار سے بہت سخت پاکستان کے مستقبل سے مایوسی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ جسٹس صاحب نے بھی مثالیں دی کہ اللہ جب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اگر اس وقت انہوں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ جج صاحب آ کر بیٹھ گئے ہوتے تو پھر یہ کہ یہ داستان مختصر ہو جاتی، بس اتنا ہی ہوتا، باقی تو انجام تو وہی ہوا ہے. لیکن یہ کہ باقی تو اللہ تعالیٰ